رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور اس امید پر کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ جوبلی ویکینڈ، لانگ ویکینڈ گزارا آپ نے، میں نے، ہم نے ماشاءاللہ۔ موسم بھی اچھا تھا، کبھی بارش ہو رہی تھی، کبھی دھوپ نکل رہی تھی، لیکن الحمدللہ یہ 4 دن بہت ہی اچھے گزرے، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ماشاءاللہ۔ اس دوران کئی پروگراموں میں بھی شرکت کرنے کا موقع مل گیا، تو جو بھی اچھا وقت گزر جائے اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات نے بھی بہت اچھا وقت گزارا ہوگا الحمدللہ۔ تو اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اچھا وقت ہمیں آگے بھی دکھائے، اگرچہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے سے بڑے مشکل وقت گزر جاتے ہیں، تو یہ وقت بھی انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اپنے اللہ پہ کہ ضرور اللہ اس میں بھی کوئی خیر کو پیدا فرمائیں گے۔ ہر ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس تنگی کے بعد بھی آسانی ہوگی، اور یہ رات بھی انشاءاللہ گزرے گی، اور صبح ضرور آئے گی، اور بڑی کامیابی کے ساتھ آئے گی، خوشی کے ساتھ آئے گی، برکتوں کے ساتھ آئے گی۔ تو ناظرین، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کا مہینہ، ذی قعدہ یعنی بیٹھنے کا مہینہ، قعد کرنے کا مہینہ۔ الحمدللہ اس سے جو پہلے والا مہینہ ہے اس کو شوال کہتے ہیں، اور عربی زبان میں شوال یا شول الابل، شوال نکلا ہے اس سے کہ جب اونٹنی تیز دوڑتی ہے نا، تیز بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، تو وہ اپنی دم کو اوپر کر لیتی ہے، یعنی تیزی کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں شول الابل۔ تو اس سے نکلا ہے شوال۔ شوال کا مطلب کیا ہے کہ خوب کام کرنے کا مہینہ، اور خوب جو ہے وہ حج کی تیاری کا مہینہ، اور کام کرنے کا مہینہ، اور جلد سے جلد حرمین شریفین پہنچنے کا مہینہ، مال تجارت کو جمع کرنے کا مہینہ۔ اور اس اعتبار سے کہ شوال یہ رمضان اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے درمیان کا مہینہ ہے۔ تو جو رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے ناظرین، وہ عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ذکر اذکار کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ تو عام طور پر اس مہینے میں لوگ زیادہ تر عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ تو رمضان ختم ہوتے ہی پھر لوگ اپنے آپ کو کام میں لگا دیتے ہیں، اور کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، سفر کے اندر، اور ادھر ادھر شکار کے اندر۔ تو اس لیے جو درمیان کا مہینہ اس کو شوال کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مہینہ جو شروع ہوتا ہے، جو ابھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اس کو ذی قعدہ کہا جاتا ہے۔ ذی قعدہ بیٹھنے کا مہینہ، جیسے ہم نماز کے اندر قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ آخرہ، یعنی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں قاعدہ اولیٰ، اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں، یا 3 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں قاعدہ آخرہ۔ تو قعد کہتے ہیں، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، قعد کہتے ہیں بیٹھنا، تو ذی قعدہ بیٹھنے کا مہینہ۔ تو لہذا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ناظرین کہ اب آپ نے کام کر لیا، اب بیٹھ جائیں، اور اب کیا ہے، حج کی تیاری کریں۔ اور حج جو ہے وہ بالکل تقریباً آلموسٹ 1 مہینہ اور 10 دن بعد، یعنی جو ذی قعدہ کا مہینہ گزرے گا،
ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا تو تقریباً 6 ذی الحجہ 7 ذی الحجہ سے جو ہے وہ لوگ مینا پہنچنا شروع کر دیں گے اور مینا کے اندر قیام کریں گے. تو آلموسٹ آپ سمجھیں کہ ایک مہینہ باقی رہ جاتا ہے حج کا، اور حج جو ہے بالکل سروں پہ آ چکا ہے. تو بہت سارے لوگ اس سال الحمدللہ حج کرنے کے لیے جائیں گے اور پوری دنیا سے جائیں گے. اگرچہ ابھی تک جو ہے کچھ ریسٹرکشن ہیں. بہت سارے لوگ مجھے کال کر کے بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیکج لیا تھا، اب وہ پیکج جو ہے اس کی پرائسز بڑھ چکی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے. کچھ یعنی ایشوز ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ارادہ کیا تھا وہ اب اس سال حج پہ نہیں جا پا رہے. تو اسی طرح سے اور ملکوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا جیسا کہ یہاں ہو رہا ہے. تو وہ اس لیے یہ صورتحال کھڑی ہوئی کہ کرونا کی وجہ سے، اور کرونا جو ہے وہ بڑی اس نے 2 سال تک جو ہے ہر چیز کو بند کر دیا تھا. تو اب جب کرونا کی ریسٹرکشن ختم ہوئی ناظرین، تو اصل میں ان لوگوں نے جو ہماری جو حکومتیں ہیں انہوں نے ٹریفک لائٹس سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا تھا کہ بھائی اس طریقے سے جیسے ٹریفک کو ہم کھولتے ہیں نا، پہلے ریڈ ہوتی ہے تو ٹریفک کو بالکل روک دیا جاتا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد جب گرین لائٹ ہوگی تو ٹریفک پوری کھلتی ہے. لیکن یہاں یہ ہوا کہ انہوں نے فوراً ہی اس سسٹم کو ہی ایک دم سٹاپ کر دیا اور ایک دم ہی اعلان کیا کہ جی ہر چیز کو جو ہے وہ نارملائز کر دیا گیا، ساری ریسٹرکشن کو ختم کر دیا گیا. تو اس کی وجہ سے جو خاص طور پر ایئر لائن انڈسٹری ہے اور جو ٹورزم انڈسٹری ہے یا ہوٹل انڈسٹری ہے اس کو بہت افیکٹ ہوا، کیونکہ ان کے سامنے کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی. اگر گورنمنٹ اعلان کرتی کہ بھئی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، پہلے سے کر دیتی، تو یہ جو آج ہم یہ کیوس دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو ہم نے لاسٹ ویک کے اندر جو صورتحال دیکھی کہ کئی 100 فلائٹیں جو ہے وہ کینسل ہوئیں، اور کیونکہ لانگ ویکینڈ تھا لوگ ٹریول کرنا چاہتے تھے لیکن فلائٹیں کینسل ہو گئیں. جب ایئر لائنز کے جو سی اوز ہیں، ان کے جو مینیجرز ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیوں ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اسٹاف کی شارٹیج تھی، اسٹاف ہی نہیں تھا. تو کہا بھئی اسٹاف کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی کرونا کی وجہ سے بالکل جو ہے وہ ہم نے ایک پائپ لائن کے اندر ایک چیزیں لائن اپ کی ہوئی تھیں کہ بھئی اس طرح سے ہم نے تو اسٹاف تو ہم بہت سارا نکال چکے تھے، یا بہت سارا گھروں سے کام کر رہا تھا، یا بہت سا تو نکال چکے تھے ہم تو، لیکن دوبارہ سے لوگوں کو ہائر کرنا، پھر ان کی ٹریننگ کرانا، تو اس میں تو آلموسٹ 3 to 4 month 5 month چاہیے ہوتے ہیں. تو لیکن جیسے ہی ایک دم یہ ریسٹرکشن اٹھی ہیں تو ہم تو اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے. تو لہٰذا انہوں نے اس کو گورنمنٹ پہ ڈال دیا کہ بھائی گورنمنٹ نے فوراً یہ ساری ریسٹرکشنیں ختم کر دی اور بغیر کسی پلاننگ کے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ ٹریول کر رہے تھے انہوں نے سفر کیا، اور یہ جو خاص طور پہ جو لانگ ویکینڈ تھا تو اس میں تو بہت ہی زیادہ یعنی ایئرپورٹوں پہ کئی گھنٹے کی کیوز تھیں، آپ حضرات کو بھی پتہ ہوگا. اور بہت سارے لوگوں نے سنڈے کی رات کو آنا تھا یا سیٹرڈے نائٹ کو آنا تھا، سنڈے کو آنا تھا، تو وہ لوگ بیچارے نہیں آ سکے اور فلائٹیں کینسل ہونے کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھئی 1-2 ویک کے اندر یہ ساری چیزیں نارملائز ہوں گی. تو لہذا اور یہ جو حج کے انتظامات ہوتے ہیں، یہ حج کے انتظامات بھی یعنی بہت پہلے کرنے ہوتے ہیں نا. آپ کو ہوٹلز بک کرنا ہوتا ہے، جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ایک سال پہلے، اور انہوں نے تو کئی سال کے لیے بلڈنگیں لی بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کانٹریکٹ کیے ہوتے ہیں، تو وہ تو سارے بیچارے ان کو تو بہت نقصان ہوا کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو 2 سال حج نہیں ہو سکا. تو اب جب یہ ساری چیزیں کھلی ہیں تو اتنی اچھے طریقے سے تیاری نہیں تھی. پھر ایئر لائن ٹکٹس کا ایشو ہے، تو کئی ایشوز اور چیلنجز سامنے آ گئے جس کی وجہ سے تو کافی جو ہے وہ اس حوالے سے مسائل ہیں. لوگ بہت کم لوگ میرے خیال میں جو ہے وہ جا سکیں گے، اور جو بھی جا سکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ ہی کی مرضی ہوگی. دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ آخر میں ہے تو انسان ہی نا، کہ میں اور آپ جتنی پلاننگ کر لیں، میں اور آپ جتنے ارادے کر لیں، تو وہ ان کی وجود تو اللہ نہیں دے رہا ہے نا ان کو. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، وہ تو عبادت کا سفر ہوتا ہے، حج تو ٹوٹلی ہے ہی عبادت کا سفر. تو لہذا اس حوالے سے ڈسہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی میں کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ
حالات ٹھیک رکھیں، یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اللہ کرے یہ جو یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے یہ وار بھی ختم ہو، اور یہ جو پیٹرول کی پرائسز اتنی بڑھ رہی ہیں، گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں نارملائز ہوں، تو انشاءاللہ اگلے سال اللہ خیر کرے گا اور اچھی طریقے سے آپ پلان کر کے آپ حج کر سکتے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ ساری صورتحال اور کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے اب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ناظرین، اور حج کے حوالے سے تیاری بھی ہے، اور حج کے حوالے سے پھر ہم مسلمان ہیں، کیونکہ حج جو ہے وہ اسلام کے جو اراکین 5 اراکین ہیں ان میں سے ایک بنیادی رکن جو ہے وہ حج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسین، کہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ جو پلرز آف اسلام ہیں اور جو عماد ہیں، رکن ہیں، وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ الشہادہ، کہ انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو شہادہ پڑھنا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ رب العزت کی الوہیت کا، آپ کے وحدہ لا شریک ہونے کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایمان لانا۔ تو شہادہ کے بعد پھر 4 چیزیں ہیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ جو شہادہ ہے اس کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اور یہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جو شخص جو ہے اللہ کی الوہیت اور اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ شخص تو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ تو ایمان ہے اور شہادہ ہے۔ تو اس کے لیے کوئی امیر غریب یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر کے لیے شہادہ ہے یا نہیں ہے، غریب کے لیے ہے یا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کو، جو بھی مسلمان ہوگا اس کو اس بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ پھر اس کی تفصیل ہے جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، یعنی تفصیل والا ایمان، اور ایمان مجمل کہ جو یعنی مختصر، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو جب ہم بچپن کے اندر، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایمان مفصل کیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ سب سے پہلے کیا؟ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان۔ اب اللہ کی ذات پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اللہ کی الوہیت کو مانیں کہ اللہ میرا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں خدا کو، الہ کہتے ہیں معبود کو، لا الہ جو آپ کا رب ہو۔ تو اللہ کی الوہیت کے اوپر ایمان ہونا کہ اللہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اور وہی میرا مسجود ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز آمنت باللہ۔ پھر وہ ملائکتی یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان، اور وہ کتبہ کتابوں کے اوپر ایمان، وہ رسولہ رسولوں کے اوپر ایمان، والیوم الآخر آخرت کے دن کے اوپر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کے اوپر ایمان، جو اچھا اور برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو بعثت ہے، یعنی موت کے بعد اٹھنا، موت کے بعد کی زندگی، اس کے اوپر ایمان۔ دیکھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یہ 2 چیزیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، ایک تو کہا کہ آخرت کے اوپر ایمان۔ اب آخرت کا کیا مطلب ہے، اور بعث بعد الموت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو دونوں چیزیں تو ایک ہی ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد اٹھنا، تو یہ تو یعنی آخرت تو اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، آخرت تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہی ہے آخرت کا مطلب۔ تو اور یہاں پہ بعث بعد الموت کو اور زیادہ جو ہے وضاحت کے ساتھ کیوں بیان کر دیا گیا؟ وہ اس لیے بیان کر دیا گیا کہ مشرکین مکہ جو تھے ان میں ایک طبقہ یہ تھا کہ وہ بعث بعد الموت کا منکر تھا۔ وہ کہتا نہیں، جب آپ مر گئے، مرنے کے بعد سب کچھ ختم، موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، ختم، بس اس کے بعد کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، تو اور کوئی یہ حساب کتاب اور جنت جہنم یہ سب کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مٹی ہو جائے، جو ذرہ ذرہ ہو جائے،
اور بالکل جو ہے اس کا وجود ختم ہو جائے مٹی کے اندر مل کر، تو وہ کیسے دوبارہ اٹھے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو کہہ دیا کہ بھئی بعث بعد الموت، اس کا ایمان ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کو بھی پھر قرآن اور حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو اب یہ چیزیں پھر ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یعنی اب مفصل تو بتا دیا وہ ہے، اب مختصراً کیا؟ اللہ کی ذات پر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر جو ہے وہ یکتا ہے، باسمائہ و صفاتہ وقبلت، اور میں قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں اس بات کو، جمیع احکامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام مجھ پر فرض کیے ہیں، جب میں اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا ہوں، تو جب اب میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، سپرد کر دیا اللہ کے آگے، تو اب جب میں نے سرنڈر کر دیا ہے، تو جب جو حکم آقا کا ہو، اب جو حکم جو ہے وہ میرے مولا کا ہو، تو اب اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ ان کو میں کیا کروں گا؟ وقبلت بھی جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ تمام کے تمام احکام کو قبول کرتا ہوں اور اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن زبان سے اقرار کرنا ہے کہ ہم جیسے زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب یہ زبان ہے، زبان سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے آپ جو ہے وہ اقرار کر رہے ہیں نا، تو اب عمل کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو اب اس کے اوپر وہ تصدیق کر رہا ہے، وہ تصدیق بالقلب، یعنی صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ دل سے بھی اس بات کے اوپر آپ نے تصدیق کرنی ہے۔ آپ کا یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، وہ دونوں جو ہے، یعنی قول اور فعل میں کوئی متضاد حیثیتیں نہیں ہونی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو اب اس کے بعد جو احکام ہیں، ان احکام میں سب سے پہلا بنیادی حکم کیا ہے؟ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ تو یہ جو اعمال میں بنیادی رکن کون سا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اب دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے ناظرین جو کسی اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ امیر پڑھے گا غریب نہیں پڑھے گا، غریب پڑھے گا امیر نہیں پڑھے گا، یا ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھئی کہ کسی حالت میں ہے کسی حالت میں نہیں ہے، کسی کے اوپر فرض ہے کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، ایسا نہیں۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اب نماز آپ جیسے ہی بالغ ہوں گے، بالغ ہوتی ہی نماز فرض ہے، امیر پر، غریب پر، اور عورت پر، مرد پر، اسی طریقے سے جو ہے آپ مقیم ہیں، مسافر ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مسافر ہونے کی حالت میں نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن نماز فرض رہتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صحت مند ہیں، آپ بیمار ہیں، اور اگر آپ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز آپ کو پڑھنی ہوگی۔ ہاں اگر آپ جو ہے بیہوش ہو گئے، اور کوئی آدمی بیہوش ہو گیا، ایک دن سے زیادہ بیہوشی میں ہے، کومے میں چلا گیا، یا اس کو جنون کا دورہ پڑ گیا، مجنون ہو گیا ہے، ڈیمنشیا ہو گیا ہے، تو پھر نماز معاف ہے، پھر اس کے اوپر وہ مکلف نہیں ہے نماز کا، کیونکہ اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے حکم پر انسان کو جو مکلف نہیں بنایا کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے حکم کو کسی انسان پر لاگو نہیں کرتے جس کی وہ وسعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ تو لہذا اب نماز ایک بنیادی جو ہے رکن ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں زکوٰۃ۔ اب دیکھیں زکوٰۃ جو ہے ناظرین، اور قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بیان کیا۔ تو زکوٰۃ، اب نماز کے لیے تو کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا نا، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو کوئی پیسے تو نہیں چاہیے نا، آپ نماز کے وقت آپ نماز پڑھ لیں، آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، باہر ہیں تو باہر پڑھ لیں، بازار میں ہیں تو بازار میں پڑھ لیں، مسجد میں جا کے پڑھ لیں، سفر میں کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کوئی آپ کو، ہاں وہ جو شرائط ہیں اراکین نماز ہیں وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اس میں
کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، یا وہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو اب نماز اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نمازیوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آتی ہے نا، یعنی جب نماز جو فرائض کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت کم ایکسکیوز ہے، جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا ہے، ایک آدمی کو ڈیمنشیا ہو گیا، جنون کا دورہ پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ اس سے وہ مکلف نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، اب زکوٰۃ جو ہے ناظرین وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوں گے، کیونکہ یہ تو صاحب نصاب لوگوں کے اوپر ہے، جو مالدار طبقہ ہے اس کے اوپر ہے، وہی زکوٰۃ ادا کرے گا نا۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کے بقدر پیسے ہیں اور اس کے اوپر سال بھی گزرا ہوا ہو، تو اب زکوٰۃ کیا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ وہ ہر شخص کا اپنا ہے کہ کسی کا سال پورا ہوتا ہے شعبان میں، کسی کا رمضان میں، کسی کا شوال میں، کسی کا ذی الحجہ میں، تو ہر ایک شخص کا جو ہے وہ سال مکمل ہونے کا جو مہینہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم نے ایک رجحان بنا لیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے صرف اور صرف رمضان میں ہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے اور ہمارا سال رمضان میں ہی پورا ہوتا ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ بن چکا ہے اسی لیے لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ دیکھیں، اب زکوٰۃ ایک ایسا جو فرضیت ہے، ایسا رکن ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ نہیں ہے، اور یہ ایک طبقے کے اوپر ہے۔ اس وقت اگر آپ پاکستان کی صورتحال لے لیں تو 6 کروڑ لوگ جو ہے وہ جو غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، یعنی بالکل بلو پاورٹی لائن جو لوگ لائف گزار رہے ہیں۔ تو 6 کروڑ سے زیادہ تو وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں، جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، تو اور ان کی بری حالت ہے۔ پھر ایک طبقہ وہ ہوگا جو زکوٰۃ لینے والا تو نہیں ہے لیکن دینے والا بھی نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر وہ زکوٰۃ لیتے تو نہیں ہے لیکن وہ اتنا پیسہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں، تو ایسے لوگ بھی کروڑوں میں ہیں۔ اور جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں ناظرین، وہ پورے اس کے اندر جو ہے وہ مشکل سے جو ہے وہ 1 کروڑ ہوں گے، اور وہ بھی اگر پوری طرح سے زکوٰۃ دیں تو وہ 1 کروڑ لوگ جو ہے، یہ جو 23-24 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، وہ ان سب کو سنبھال سکتے ہیں۔ جس ملک کے اندر جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کی تعداد صرف 15-16 لاکھ ہو، تو آپ مجھے بتائیں تو اس ملک میں زکوٰۃ دینے والے تو اگر 1 کروڑ لوگ ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اسی لیے زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیونکہ ان کا واسطہ ہی نہیں پڑتا، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ کی کیا مسائل ہیں، کیونکہ زکوٰۃ دینی نہیں ہے، ان کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا حکم ہے جو صرف اور صرف ایک طبقے کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیں تیسرے نمبر پہ، رمضان المبارک کے روزے۔ اب یہ روزے جو ہیں یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی غریب ہے یا امیر ہے، یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، تو وہ روزے نہ رکھے، وہ بعد میں قضا رکھ لے، یا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو اس کی جگہ کیا کر سکتا ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر بھی یہ بھی ایک عمومی طور پر مسلمانوں کے اوپر جو عبادت بدنیہ کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے، نماز ہے، جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور دوسرے نمبر پہ روزہ ہے جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ تو لہذا یہ بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر مسلمان کے اوپر ہے، اور بالغ ہونے کے بعد تو اس کی اب زکوٰۃ ایک مخصوص طبقے پر ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جو چوتھا رکن ہے حج کا، تو حج بھی جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر نہیں ہے، اور ہر سال بھی نہیں ہے، صرف زندگی میں ایک دفعہ ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی جو ہے شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اسی بنا پر بہت بڑا طبقہ ہے جس کو حج کے مسائل بھی نہیں آتے، اور نہ وہ حج کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے، نہ اتنا زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے سال کے اندر حج کے موضوع کے اوپر اگر کوئی بات ہوگی تو وہ انہی ایام کے اندر ہوگی، لیکن پورا سال نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق ایک بہت بڑے طبقے سے نہیں، ایک بہت چھوٹے سے طبقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بریک کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی اراکین اسلام کی، کہ جو بنیادی اراکین ہیں ان میں سے جو حج ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، جو پوری تمہید بادی تھی نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی۔ تو اصل بنیادی چیز کیا تھا کہ حج کے اوپر گفتگو کرنی تھی۔ تو حج بیسیکلی حج کا مقصد کیا ہے، حج ہے کیا چیز؟ اور دیکھیں، نماز کا مقصد تو بتا دیا گیا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا دھیان ملتا ہے۔ نماز جو ہے وہ الصلاۃ معراج المومن ہے، کہ نماز سے مومن کو معراج حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، ورشپ ہے، اور ہر نبی نے نماز پڑھی ہے۔ یعنی کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے اوپر نماز فرض نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کسی پہ کتنے وقت کی تھی، کسی پہ کتنے وقت کی تھی۔ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی یا دے گا، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، میں بابرکت ہوں، اور واوصانی، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے بالصلاۃ والزکاۃ، کس کی؟ نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے ہیں۔ تو لہذا اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ صلاۃ، زکوٰۃ، یہ اس کا کانسیپٹ ہر شریعت میں رہا ہے۔ تو اب نماز تو خالصتاً جب ایک آدمی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پتہ چلتا ہے کہ بھئی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ نے خوشحالی دی ہے، اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے، تو اب آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو مشروع کیا۔ یہ تو ابھی آپ جا کر جو ہے نا، یہ جب اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی، ریاستیں بن گئیں، اور ایک مروجہ اب ایک نظام ہے، اور ملکوں کے اندر کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر ٹیکس کا سسٹم نہ ہو، اور وہ ملک زیادہ مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، خوشحال ہیں، ترقی یافتہ ہیں، جہاں ٹیکس نیٹ بہت اسٹرانگ ہے، جہاں پہ ہر شخص جو ہے ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، اور وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ تو لیکن جو اسلام ہے، اسلام نے بنیادی طور پر ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری لگا دی۔ یہ فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، وہ نماز پڑھے۔ یعنی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں کسی اور کے اوپر اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا تمہاری وجہ سے نہیں پڑھ رہا، یا تم نے مجھے نہیں پڑھنے دی، یا کوئی کہہ کہ جی اسٹیٹ، ملک اور یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی طور پر جو ملکوں کو، جو حکومتوں کی ذمہ داری لگائی، وہ کیا لگائی کہ جب بھی تمہیں جو ہے وہ زمین کے اوپر قرار دیا جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ ابھی حکومت کا کام ہے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرے۔ تو یہ جو حکومتوں کا کام ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ ایک ایسا نظام کریٹ کر دے کہ جس کے اندر کسی شخص کے اوپر یہ پابندی نہ ہو کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے۔ حکومت کا کام یہ نہیں ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ بھائی مسجد بنائے اور نماز کے اوقات کے اندر ایسا ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ لوگ نماز پڑھ سکیں، نماز سے روکے نہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد اب یہ فرد کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے کہ بھئی کسی کو بھی نماز سے روکے نہیں، عبادت کرنے سے روکے نہیں۔ اچھا، مسلمان ریاست ہوگی تو وہاں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت ہے، وہاں پہ ہر مکتب فکر کو اجازت ہے، ہر شخص کو اجازت ہے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ تو اسلام بحیثیت مذہب ہونے کے، جب ریاستی مذہب بھی اگر اسلام ہو
تو مسلمانوں کی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو، تو وہاں پر بھی کسی شخص کو بھی نہیں روکا جائے گا کہ بھئی تم یہ عبادت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد زکوٰۃ بھی ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص نے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ روزہ بھی فرد کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے حج بھی جو ہے وہ فرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حج کے اندر کیا ہے کہ حج کے اندر اب ایک سفر ہے، ایک الگ ملک ہے، اور ان کا ایک نظام ہے، ان کے قوانین ہیں، تو ان قوانین کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے نا۔ نماز کے لیے تو کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے نا، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، روزہ ہے آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے وہ تو ایک خاص مخصوص جگہ پہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے قوانین اور اس کے حوالے سے ذرا تفصیل طلب گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔